انجیل مقدس بامطابق مقدس متی اس کا 22 باب 34 سے 40 آیات تک۔ جب فریسیوں نے سنا کہ صدوقیوں کا منہ بند کر دیا تو وہ جمع ہو گئے، اور ان میں سے ایک عالم فقہ نے آزمانے کے لیے اس سے پوچھا کہ اے استاد، شریعت میں بڑا حکم کون سا ہے؟ اس نے اس سے کہا کہ تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے پیار کر۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا جو اس کی مانند ہے یہ ہے کہ تو اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر۔ انہی 2 حکموں پر تمام تورات اور صحائف انبیاء کا مدار ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ آج 20ویں لتوریائی ہفتے کا جمعہ 23 اگست۔ آج کی پہلی تلاوت میں حزقیل نبی ایک رویا دیکھتا ہے، اور اس رویا میں وہ دیکھتا ہے کہ خدا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ایک وادی میں لے گیا، اور وہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ چاروں طرف انسانی ہڈیاں جو ہیں یہ وہاں پر پڑی ہیں، اور یہ ساری ہڈیاں ہی ہڈیاں ہیں، ان پر کسی طرح کا نہ کوئی گوشت ہے نہ کوئی جلد ہے اس کی۔ تو خداوند نے کہا کہ ان پر نبوت کر، اور کہ یہ زندہ ہو سکتے ہیں۔ تو حزقیل نبی جس طرح سے نبوت کرتا ہے تو وہ ہڈیاں، انسانی جسم کی ہڈیاں اکٹھی ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور اب ان میں آہستہ آہستہ گوشت آنا شروع ہو جاتا ہے، اسکن آنی شروع ہو جاتی ہے، لیکن وہ ابھی مردہ ہی ہوتے ہیں۔ تو خداوند کہتا ہے کہ اب چاروں ہواؤں سے کہو کہ چاروں طرف سے آئیں اور ان کا سانس بن جائیں۔ اور جب حزقیل نبی اس کی نبوت کرتا ہے تو وہ سارے سانس لینے شروع ہو جاتے ہیں، اور بالکل وہ مکمل انسان بن جاتے ہیں، مردہ سے ایک زندہ انسان بن جاتا ہے۔ اچھا، اب خداوند کہتے ہیں حزقیل، یہی حال ہے میرے بچوں کا، بنی اسرائیل کا، اور ان سے بھی نبوت کر اور انہیں بتا کہ میں بھی تمہاری قبریں کھولوں گا اور میں تمہیں کھڑا کر دوں گا، کیونکہ میں تمہارا خدا ہوں اور تم میرے ہی ہو، میں تمہارا ہوں اور تم میرے ہو۔ آج کی انجیل مقدس میں جب فریسیوں نے سنا کہ خداوند یسوع مسیح نے کس طرح صدوقیوں کو خاموش کر دیا ہے اپنے جواب سے، تو انہوں نے بھی اسے آزمانا چاہا، اور کہتے ہیں کہ شریعت میں سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ تو خداوند یسوع مسیح نے بتایا کہ تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل کے ساتھ پیار کر، اور دوسرا یہ کہ تو اپنے پڑوسی کو اپنی مانند پیار کر، اور ان دونوں ہی احکامات پر شریعت کھڑی ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج کی ان تلاوتوں سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ یہ خدا نے حزقیل نبی پر یہ جو ویژن دیا تھی، یہ رویا جو دی تھی ہڈیوں والی، یہ اس طرح تھی کہ جب بنی اسرائیلی وعدے کی سرزمین سے جب اپنی غلامی سے نکل کر وعدے کی سرزمین کی طرف جا رہے تھے، تو جب یہ دوسرے بادشاہوں کو اپنا خدا ماننا شروع کرتے ہیں اور گناہ میں پڑ جاتے ہیں، اور زندہ خداوند جس نے انہیں غلامی سے رہائی کی طرف لا رہے ہیں اس سے دور ہو جاتے ہیں، تو وہ بھی ان ہڈیوں کی مانند ہیں، اور خدا کی نبوت، خدا کا پیار جو ہے وہ انہیں دوبارہ ٹھیک کر سکتا ہے، یعنی ان ہڈیوں کو جوڑ کر ان کے اوپر انہیں زندہ بنا سکتا ہے۔ یعنی کہ خدا سے دور رہ کے موت ہے، ہڈیاں ہیں، اور خدا کے قریب رہنا، اس کی تمجید کرنا، اس کی ورشپ کرنا، اس کی باتوں کو سننا اور اس پہ عمل کرنے میں ہی زندگی ہے۔ تو ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ جتنا ہم خدا سے دور ہوں گے اتنے ہی ہماری زندگی میں موت واقع ہوتی رہے گی، یعنی خدا سے دوری سے ہم
گناہ اور موت کو چکھتے رہیں گے. یعنی روز روز ہمارے رشتے بھی ٹوٹیں گے, ہمارے جو سوشل تعلقات ہیں وہ بھی ٹوٹتے جائیں گے اپنی خطاؤں, غلطیوں اور خدا سے دور ہونے کی وجہ سے. کیونکہ اگر ہم خدا کے نزدیک رہیں گے تو ہم بڑے مہربان ہوں گے, ہم محبت اور پیار سے بھرے ہوئے ہوں گے, ہمیں ہمدردی بھی ہوگی, ہم ایک دوسرے کا خیال بھی رکھیں گے. تو وہ شخص جو صرف اپنی ذات کے لیے زندہ ہے وہ ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے. اس میں زندگی تب بھی آ سکتی ہے جب وہ اپنی زندگی سے خدا کے احکامات کے مطابق وہ دوسروں کی خدمت کرے. اور آج یسوع نے بھی انجیل مقدس میں یہ بات کر دی ہے کہ سب سے پہلی بات خدا سے جڑے رہو, اور اپنے سارے دل سے, جان سے, روح سے, اپنی پوری طاقت کے ساتھ. اور پھر وہ جب آپ جڑے رہیں گے تو اگلا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی کو اپنی مانند پیار کر. تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں, جب تک ہم خدا سے جڑے نہیں رہتے اس وقت تک تو ہم ایک ڈھانچہ ہیں, لیکن جب ہم جڑ جاتے ہیں تو ہم زندہ ہیں. اور زندگی سے مراد یہ ہے کہ ہم مہربان ہیں, ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے, ایک دوسرے کو دکھ نہیں دیں گے. مسیحت کی جو سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ آپ کی زندگی سے کسی بھی انسان کو دکھ نہیں پہنچنا چاہیے. یعنی کہ آپ جان بوجھ کر غلطی سے یا نہ جانتے ہوئے خطا ہو جائے تو کوئی نہیں, لیکن جان بوجھ کر اور کسی کو بدنام کرنا, کسی کی بدخوئی کرنی, کسی کو دوسروں کی نظر میں گرانا, کسی کے نام کو خراب کرنا, یا کسی کے پیسے کو خراب کرنا, یا کسی کے رشتوں کو خراب کرنا, کسی میں دشمنیاں ڈلوا دینی اپنی باتوں سے, نقصان کرنا, دوسروں کا نقصان کرنا. جب ہم ایسا کرتے ہیں اس کا مطلب ہم خدا کے قریب نہیں ہیں اور ہم میں زندگی نہیں بلکہ ہم موت ہی بانٹتے پھر رہے ہیں. تو اس لیے مسیحی ہوتے ہوئے, خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہوئے, خدا سے محبت کرتے ہوئے ہماری زندگی کا یہ مقصد بن جاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے جیے, اپنے پڑوسی کو اپنی مانند پیار کر. پہلے تو خدا سے پیار ہوگا, وہاں سے انرجی ملے گی, قوت طاقت ملے گی, اور پھر یہی قوت اور طاقت جو ہمیں روحانی قوت اور طاقت ہے یہ ہمیں اس بات کے لیے اکسائے گی, آمادہ کرے گی, تیار کرے گی کہ ہم ایک دوسرے کے لیے جئیں. اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں, ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. آمین.